نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، کسی بھی چیز کا اختتام، اینڈ، بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کا اختتام، اس کی زندگی کا آخری باب، اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان جو بھی نیک اعمال بجا لاتا ہے، ان نیک اعمال کے فائدہ مند ہونے کے لیے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان کی موت ایمان اور صحیح عقیدے پر آئے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک آدمی نیک عمل کرتے ہوئے جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، مرنے سے قبل کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں رب ناراض ہو جاتا ہے، جنت سے محروم کر کے وہ جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص جو گناہ کر کے، برے اعمال کر کے جہنم کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، جہنم کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، پھر مرنے سے قبل نیک عمل کر لیتا ہے، نیک کام کر لیتا ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، وہ جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً جس انسان کے دل میں ایمان ہو، اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوگی کہ اس کی موت ایمان پر آئے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا، مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ سورۃ البقرہ میں ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی وصیت مذکور ہے۔ ان دونوں اولو العزم پیغمبروں نے، جلیل القدر پیغمبروں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، نصیحت کی۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم نے اور یعقوب نے
اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ اگر آدمی مرنے سے قبل کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، یقیناً اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یقیناً تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، کفر کی حالت میں مرے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہے، بری موت، برے خاتمے سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیف یستعملہ، اللہ اسے کیسے استعمال کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے قبل اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسى له، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دے دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما عسله، اسے کیا توشہ دے دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتح اللہ عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبض علیہ، اللہ مرنے سے پہلے اس کے لیے نیک عمل کو آسان کر دیتا ہے، پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے جن کا خاتمہ نیک عمل پر ہو، جن کو حسن خاتمہ نصیب ہو۔ کتاب اور سنت میں حسن خاتمہ، اچھی موت کی بہت ساری علامات بیان کی گئی ہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ ان علامتوں میں سے کوئی علامت کسی انسان پر ظاہر ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم لوگ اچھا گمان کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم حسن ظن سے کام لے سکتے ہیں، اور اس کی موت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی موت اچھی ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہے۔ حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں ہیں جن کو مرنے والا موت سے قبل جان لیتا ہے، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی جاتی ہیں۔ حسن خاتمہ، اچھی موت کی وہ علامت جو مرنے سے قبل مرنے والے کے لیے ظاہر کی جاتی ہیں، وہ ہے اسے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، مرتے دم تک توحید پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص مرنے کو ناپسند کرتا ہے، موت کو کون پسند کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عائشہ اس حدیث کا معنی وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اسے بشارت دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کی،
اسے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور ان کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے جنت میں چلی جا۔ تو موت کے وقت جنت کی بشارت دی جاتی ہے مومن کو۔ بشارت سننے کے بعد وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسے اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کی وعید سناتے ہیں۔ اس وعید کو سننے کے بعد وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، نتیجے میں اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حسن خاتمہ کی وہ علامت جو مرنے والا موت سے قبل محسوس کر لیتا ہے، وہ ہے اسے مرنے سے قبل جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی کی بشارت اسے دی جاتی ہے۔ حسن خاتمہ کی بہت ساری علامتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی جاتی ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں حسن خاتمہ کی بہت ساری علامتیں بیان کی ہیں۔ ان علامتوں میں سے پہلی علامت ہے مرتے وقت، موت کے وقت کلمہ شہادت کا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں مرتے وقت اللہ ہمیں یہ کلمہ نصیب کرے۔ نمبر 2، موت کے وقت پیشانی پر پسینے کا نمودار ہونا۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان میں تھے، بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کا انتقال ہو گیا، پیشانی پر پسینہ دیکھا، کہا اللہ اکبر۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا موت المؤمن بعرق الجبین، مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو موت کے وقت پیشانی کا پسینے سے شرابور ہونا یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ نمبر 3، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرنا، اس لیے کہ جمعہ یہ دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة او لیلۃ الجمعة الا وقاه فتنة القبر، جب کوئی مسلمان ایمان کی حالت میں جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرتا ہے، الا وقاه فتنة القبر، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آدمی کا عقیدہ درست ہو، وہ صحیح عقیدے کا حامل ہو، پھر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اس کی موت آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس کے لیے کہ اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ میدان جہاد میں شہادت، یہ بھی اچھے موت کی علامت ہے۔ میدان جہاد میں شہادت۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 اعزازات ہیں، 6 انعامات ہیں، یہ صرف شہید کو حاصل ہوں گے، شہید کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوں گے۔ 6 انعامات ہیں، 6 اعزازات ہیں۔ پہلا اعزاز کیا ہے شہید کے لیے؟ اس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اسے اللہ کی مغفرت حاصل ہو جاتی ہے۔ خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے، جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جنت میں اسے جو انعام ملنے والا ہے، جو جگہ ملنے والی ہے، جنت میں اس کو اس کا محل دکھا دیا جاتا ہے، اس کی جگہ، اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3،
تیسرا انعام، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ چوتھا انعام، قیامت کے دن میدان محشر کی ہولناکی سے اللہ اسے محفوظ رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ساری انسانیت پریشان حال ہوگی، اللہ شہید کو امن میں رکھتا ہے۔ میدان محشر قیامت کی ہولناکی سے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ نمبر 5، اس کے سر پر وقار کا تاج پہنایا جاتا ہے، جس کی ایک موتی، جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ وقار کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا، 70 پر 2 حوروں سے اس کا نکاح کرایا جائے گا، اور اس کے خاندان کے 70 لوگوں کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ تو اس کی سفارش اس کے خاندان کے 70 لوگوں کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ یہ 6 اعزازات ہیں جو اللہ کے ہاں شہید کے لیے ہیں، اور یہ اعزازات شہید کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو حسن خاتمہ کی آج کے خطبہ جمعہ میں نے کچھ علامات ذکر کی ہیں، مزید حسن خاتمہ کی کچھ علامات ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں اچھی موت دے، حسن خاتمہ تم کو نصیب فرما، بری موت سے، برے خاتمے سے اللہ تو ہمیں بچا لے، دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔